شریعت کا مزاج بڑا خوبصورت ہے. شریعت کسی انسان کو دکھ نہیں دیتی. شریعت کسی انسان کو دکھ دینے کو یا دکھ دینے والے کو حوصلہ نہیں کرتی بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے. انسان اس جہان میں رہتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے. حالانکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جس کو یہ انسان حقیر سمجھ رہا ہے, اس کے مقابلے میں جس کو حقیر سمجھ جا رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت مقبول و محبوب ہوتا ہے. سورۃ حجرات کو ہی لے لے, کیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس انداز سے سمجھا کہ اخلاق کے پیمانے پر اگر تو چلتے ہو, اخلاق کے پیرائے پر چلتے رہتے ہو, پھر اللہ رب العزت تمہیں نواز دیں گے. یہ کام نہ کرنا وگرنہ تم بد اخلاق ظاہر ہونا شروع ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, ایمان والو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ بنائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء, کہ عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ عورت اس سے مقام میں بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم, تانا نہ دو ایک دوسرے کو. ولا تنابزوا بالالقاب, برے نام نہ رکھو ایک دوسرے کے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, برا نام ہے مسلمان ہو کر پھر فاسق کہلانا, یہ بات بری ہے. تو انسان کو مختلف پیرائے پہ انسان غور کرایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا. کسی کو حقیر مت سمجھ, کہیں سمجھے لا تسائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, رخ مت پھوڑ دوسرے سے, زمین پہ اکڑ کے مت چل. انہی آیات کے ذیل میں مفسرین نے بڑی عجیب عجیب باتیں نقل فرمائے, بڑی عجیب عجیب قصے نقل فرمائے. کسی انسان کو دوسرے انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. حبیب اجمی رحمہ اللہ علیہ ہیں, حسن بصری رحمہ اللہ علیہ گزر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو چلتے ہوئے خیال گزرا کہ اس کے پیچھے آئے نماز پڑھ لیتا ہوں. حبیب اجمی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کی تو چونکہ عربی تھے نہیں, اجمی تھے. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ اجمی تھے, عربی تھے, یہ اجمی ہیں, تو اجمی لہجے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, تو نماز توڑ کے چلے گئے. رات کو خواب میں حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت کی زیارت تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا, پوچھا یا بار الہ, تیری سب سے تیرے ہاں مقبول اور محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا صلاۃ خلف الحبیب الاجمی, حبیب اجمی کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھنا میرے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے. جس کو حسن بصری حقیر سمجھ رہا ہے, اللہ نے کہاں پر اس کو کھڑا کر دیا, اس کا مقام کیا, وہ اللہ کیا کتنا پیارا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں, تو آپ نے دیے کی روشنی سے دیوار کے اندر سے جھانک لیا, دیکھا کہ اندر لوگ شراب پی رہے ہیں. اب آپ سوچ پہ پڑ گئے کہ انہیں گرفتار کرنا چاہیے یا نہیں. آپ اس شش و پنج میں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے, مسجد میں تشریف لے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے فرمایا آئیے آپ کو ایک منظر دکھاؤں. انہیں بھی سوراخ سے دکھایا کہ شراب پیا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا اب ان کے متعلق کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ خطا ہم نے غیر شرعی طریق سے دیکھی ہے, جبکہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا لا تجسسوا, تہمت لگاؤ. تو ہم نے چونکہ ان خطاؤں کو جھانکا ہے جنہیں اللہ نے ہمارے سے پوشیدہ رکھا ہے, اور وہ بھی اسے چھپ کر پی رہے ہیں. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اللہ رب العزت کے چھپائے ہوئے عیوب کو برسر میدان لائیں. حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم آپ سچ فرماتے ہیں. انہیں اس حال پہ چھوڑ کر دونوں واپس چلے گئے. اور بعض روایات میں یوں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ آئندہ یہ مت کرنا. تو شریعت کی اس انداز سے انسان کو سکھاتی ہے کہ دوسرے کو حقیر مت سمجھ, دوسرے کی تہمت لگا, دوسرے پر عیب زنی مت کر. کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو حقیر سمجھے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اسی پر واضح انداز میں جو بیان فرمایا, ہم ہیں دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہم سے گئے گزرے ہم سب سے بلند والا ہیں. لا محالہ وہ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کا مقبول و محبوب ہو.